رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نہ میں نے خود سنا ہے دین اور نہ آپ نے خود سنا ہے۔ ہم تک کیسے آیا؟ وہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، اور وہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بس اشارہ مصطفیٰ کا انتظار کیا، اور جو ہی اشارہ ہوا فوراً ایک لمحے کا بھی انتظار کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم اقدس کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے باپ کو چھوڑا ہے، کسی نے بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، بچے نے باپ کو، باپ نے بچے کو چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دین کی خاطر، اور اس طرح کر کے جانیں دے کر، شہادتیں برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ جنگ یمامہ دیکھ لو، کئی سو صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور ختم نبوت پر پہرا دیا گیا۔ جنگ احد دیکھ لو، 70 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی، لیکن دین پر پہرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیتے رہے۔ صحابہ کرام کے اوپر بکواس، دین پر بکواس اس لیے ہے کہ وہ دین کے راوی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں مجھے فلاں نے بات بتائی، اگر وہ فلاں بندہ جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مجھے اس نے بات بتائی ہے، آپ میری وہ ہو غلط اور وہ بندہ اس قابل نہ ہو کہ اس کی بات مان لی جائے، آپ میری بات مانو گے کہ اس نے کہا ہے؟ میں کہوں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے فلاں بات، آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی کوئی بھی بات صحیح نہیں ہوتی، آپ مانو گے؟ تو یہ جو قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے۔ جب صحابہ کرام اعتبار والے ہی نہیں رہیں گے تو وہ قرآن کریم اعتبار والا رہے گا جو انہوں نے پہنچایا ہے؟ جس طرح وہ بندہ اعتبار والا نہیں تو وہ بات بھی اعتبار والی نہیں رہی جو انہوں نے پہنچائی ہے۔ تو جب صحابہ کرام اعتبار والے نہیں تو صحابہ کرام نے جو قرآن پہنچایا ہم تک وہ کیسے اعتبار والا رہے گا؟ صحابہ پر اعتراض، قرآن کریم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی طرح حدیث لے لے، حدیث ہم نے جو حدیث بھی ہے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ و اہل بیت کے علاوہ کوئی اور روایت کر رہا ہو۔ عن علی ہوگا، عن عثمان ہوگا، عن ابی بکر ہوگا، عن عمر ہوگا، عن معاویہ ہوگا، عن عائشہ، عن ابی ہریرہ، سارے صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، حتیٰ کہ امام جعفر صادق ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام علی رضا ہوں، امام نقی علی ہوں، امام حسن عسکری ہوں، ان میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا سکتا۔ کیوں؟ بیچ میں کسی نہ کسی کو واسطہ لانا پڑے گا۔ حضرت حسن کو واسطہ لانا پڑے گا، حضرت حسین کو واسطہ لانا پڑے گا، مولا علی کو واسطہ لانا پڑے گا، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت عائشہ کو، صحابہ کو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صحبت اختیار کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ مولانا منظور مینگل صاحب کو جزائے خیر دے، انہوں نے کیا خوب بات فرمائی۔ وہ کہتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے، ان کا عشق ہے، انہوں نے اپنے ذوق میں ایک بات کر دی، بہت اچھی بات لگی۔ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے ان آنکھوں کا دیدار کیا ہو جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ انہوں نے اپنے ذوق میں بات کی۔ ویسے اصل ڈیفینیشن کے مطابق یاد رکھ لیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن میں آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، جامع ترین آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہر وہ شخص جس نے زیارت مصطفیٰ حالت ایمان میں کی ہو یا صحبت مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا ہو، ایک لمحہ بھر بھی اگر حضور کی صحبت میں رہا اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی چہرہ مصطفیٰ پر رسول اللہ کی حیات اقدس میں نظر ایمان کی حالت میں پڑ گئی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لو۔ صحابہ کرام کو اگر بیچ میں سے آپ ہٹا دو گے، صحابہ کرام کو آپ غلط کہہ دو گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ یہ کہہ دو گے کہ وہ قابل اعتبار نہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، جب ان کی غلطیاں بتانے لگ جاؤ گے نا تو پھر دین کیسے بچاؤ گے؟ دین کیسے محفوظ رہے گا؟ ایک بات مجھے آپ بتا دو کہ قرآن کریم جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساتھ ہی کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن ہیں، قرآن کریم کو جمع فرمایا انہوں نے، جامع قرآن ان کا لقب بھی ہے حضرت عثمان کا، اور حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے، جن کی نگرانی میں قرآن کریم جمع کیا گیا۔ صحابہ کرام دو دو گواہوں پر قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا گیا۔ اب دیکھیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا، جمع کیا، ابھی جو میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے نا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے مبارک نسخہ سے لکھا گیا ہے، اور حضرت عثمان کا ہی خط ابھی دنیا میں چلتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دو کہ عثمان نے جو قرآن لکھا وہ کیسے صحیح مانو گے جب عثمان کو صحیح نہیں مانو گے؟ جیسے وہ بندہ صحیح نہیں تو اس کی بات بھی صحیح نہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ عثمان نے صحیح لکھا ہے؟ دوسری بات، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، صحابہ نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اگر صحابہ کو الیاذ باللہ کافر کہو گے یا مرتد کہہ دو گے یا گمراہ کہہ دو گے، تو انہوں نے جو قرآن بھیجا اس کو آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کہو کہ نہیں قرآن کریم میں تو ہے نہیں ہے، انا لہ لحافظون، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں یہ بہانہ چلے گا۔ وہ انا لہ لحافظون کس نے لکھا تھا؟ وہ حضرت عثمان نے نہیں لکھا۔ سارے قرآن کا جامع قرآن کون ہے؟ حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان ہے، تو وہ کیسے آپ اس پر اعتبار کرو؟ اگر پھر بھی آپ مزید دو تو انا لہ لحافظون کی تفسیر میں فرمان علی شیعہ نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، آج کے دور تک بہت ساری اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، یہ لفظ لکھا ہے حضرت۔ اب بتاؤ، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے دین کو بچانا ہے، قرآن کریم کو بچانا ہے، احادیث کو بچانا ہے، آپ کو صحابہ کرام کا دفاع کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں نا، اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، ان کے جوابات دینے پڑیں گے، یہ نہیں کہ آپ خود بھی شروع ہو جاؤ ان کے ساتھ۔